السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ویکینڈ اچھا گزرا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الوہاب الکریم المنان، من علی المؤمنین بالہدایۃ للایمان وجزاہم علی ایمانہم بالرضا والجنان وجمع لهم السعادۃ فی الدارین والفوز فی الحیاتین، نحمدہ حمدا کثیرا ونشکرہ شکرا مزیدا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے اور خوب عطا کرنے والا ہے، جو نہایت معزز اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا۔ ہم اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ پچھلی آیات میں آدم علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا ہوئی تھی، کچھ ان کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، انہیں علم کی بدولت فضیلت دی، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ابلیس کے سجدے کا انکار اور آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن بننے کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں کچھ ہدایات بھی دیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 35 سے آج ہم شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کس سے کہا؟ آدم علیہ السلام سے۔ کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت، رہو تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی بھی، الجنت، جنت میں۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی اور فرمایا، یا آدم اسکن انت، اے آدم رہو تم، وزوجک، اور تمہاری زوج۔ اسکن یعنی سکونت اختیار کرو، رہنا شروع کرو، اور تمہاری زوج بھی۔ زوج کا لفظ جو ہے عربی زبان میں مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اسپاؤز کے معنوں میں آتا ہے۔ عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے۔ اگرچہ عربی میں زوجہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر زوج ہے، اور یہاں مراد ہیں حوا علیہ السلام۔ اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت تک حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کو انہیں ساتھ لے کر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تو اس سے پتا چلا کہ آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. خلق منہا زوجہا، تو حوا آدم سے پیدا ہوئی اور پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا. ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا. اور ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. یعنی شوہر کے لیے بیوی کیا ہے؟ سکون فراہم کرنے کا باعث ہے، اور بیوی کے لیے شوہر. اب ہم بحیثیت خواتین ہونے کے ہم سب اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ خاص طور پر ایک عورت جو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجہا، جعل منها یعنی آدم سے زوجہا، زوج پیدا کی. تو یہاں زوج سے مراد کون ہے؟ پھر حوا، یعنی عورت پیدا کی گئی بحیثیت زوج کے. کیوں پیدا کی گئی؟ لیسکنا، یسکنا مذکر کا صیغہ ہے، الیہا اس کی طرف. تو بحیثیت بیوی کے ایک عورت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے؟ گھر میں سکون کا باعث ہو، خاص طور پر شوہر کے لیے. ایسے مسائل کھڑے نہ کرے، ایسی زبان استعمال نہ کرے، ایسا رویہ اور ایسا بیہیویئر اختیار نہ کرے کہ جس سے شوہر بے سکون ہو کر رہ جائے اور پھر وہ اور طرف دیکھنے لگے یا کچھ اور چاہنے لگے. تو جو عورت گھر میں سکون کا باعث ہوتی ہے وہ باعث برکت ہوتی ہے. اور اس چیز کو آپ نے شادی کے بعد اپنا گول بنانا ہے کہ میں نے گھر میں سکون پیدا کرنا ہے، میں نے سکون کا باعث ہونا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ کس کے لیے باعث سکون ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے. بچوں کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ ماں کی طرف دوڑتے ہیں. باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ کس کی گود میں آ کے گرتے ہیں؟ ماں کی گود میں، ماں سے چمٹتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماں ہمارے لیے سکون کا باعث ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ماں کو پھر باعث سکون بننے کے لیے، بیوی کو باعث سکون بننے کے لیے بہت سی ضبط نفس کی بھی ضرورت ہے، برداشت کی بھی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح ماں بننے کے لیے یا ماں ہوتے ہوئے بھی بچوں کے رویے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت کام ڈاؤن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل بھی ہیں. کوئی نام بتائے گا ان کا؟ حضرت خدیجہ. تھوڑی سی آواز آئیے کہیں سے. حضرت خدیجہ کیسی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. یہ محبت مفت میں نہیں ملتی. ایک ہوتی ہے جذباتی محبت جو شادی سے پہلے ہو سکتی ہے، شادی کے شروع میں ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے بعد محبت ارن کرنی پڑتی ہے. وہ جذباتی وقت گزر جاتا ہے، پھر آپ کو اس گھر میں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ کا کردار کیا ہے؟ کیا تھا حضرت خدیجہ کا کردار؟ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ بہت کیئرنگ تھی. وہ عام طور پر بھی کیئرنگ تھی، لیکن خصوصی طور پر ان کا یہ رول کہاں نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے بعثت کے موقع پر. آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، وہ آپ کی خوبیوں کا ذکر کرتی ہیں. یہ سب کچھ اچانک یہ ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ ایک کنٹینیوس پیٹرن تھا، ایک پیچھے سے خیال چلا آ رہا تھا. یاد رکھیے کہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا،
اس میں ایک کانسٹنٹ تھنکنگ ہماری ان ریلیشنز کے بارے میں ہوتی ہے جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، چاہے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک گمان رکھتے ہیں، ایک مان رکھتے ہیں. مان ہوتا ہے نا، مان کا مطلب پتہ ہے کہ مجھے اس پہ بڑا مان تھا، یعنی بڑا اعتبار تھا اور خیر کی توقع تھی، لیکن آج میرا مان ٹوٹ گیا، یعنی مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو جتنے بھی ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ توقع ضرور ہوتی ہے، کچھ مان ہوتا ہے، کچھ احساسات ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں اس کے لیے مسلسل ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ایک مخصوص تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے اور یہ اندر چل رہا ہوتا ہے. وہ محبت کا ہو سکتا ہے، وہ نفرت کا ہو سکتا ہے، وہ بدگمانی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ایسی کوئی سچویشن سامنے آتی ہے نا جس میں جو ان یوزول ہوتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم باہر آ جاتا ہے، انسان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی. اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا آپ کو کوئی جھوٹے آنسو بہانے پڑتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے، ایک دم آنسو بہنے لگتے ہیں، بغیر کچھ کیے آپ برداشت ہی نہیں کر پاتے. اور یہ آنسو اس احساس کے تحت ہوتے ہیں یا ان خیالات کے تحت ہوتے ہیں یا ان جذبات کے تحت ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کی تکلیف کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، اچھا اس کو مزہ آیا، اس کو اور مزہ آیا، اس کو بھی پتا چلے، یہ جو دوسروں کو تنگ کرتا رہتا ہے اس کو بھی اللہ نے مزہ چکھایا. یہ چاہے آپ منہ سے نہیں بھی بولتے لیکن کیا ہوتا ہے، دل میں ضرور آتا ہے خیال. اور جس نے آپ پر احسان کیا ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کے دل سے دعائیں نکلنے لگتی، آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں، آپ نفل پڑھنے لگتے ہیں، آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں. آپ کو بالکل طرز عمل ہی اور ہوتا ہے جس کا آپ پر کوئی احسان ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کو دکھ پہنچے تو آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. اچھا، اسی چیز کو ذہن میں رکھیے. اور ابلیس کا وہ جو ریاکشن تھا سجدہ نہ کرنے کا، کہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کرنا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اچانک ہی کچھ ہو گیا تھا؟ ایک تو وہ پرانے ایگو کے مرض کا شکار تھا شروع سے ہی، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اتنی عبادت کا ڈھونگ رچایا کہ وہ فرشتوں کے کمپنی تک جا پہنچا، یعنی فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا، کیونکہ فرشتے آبویسلی ان کا ایک مقام ہے. تو یعنی اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ لوگ اس کو بھی فرشتہ سمجھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے نہیں، یہ اندر سے کچھ اور ہے، اس کے اندر ایگو ہے، اس کے اندر آدم کے خلاف ایک خیال چل رہا ہے. وہ جو ڈھانچہ دیکھا تھا نا اس نے کہ یہ جب انسان بن کے پیدا ہو کے سامنے آئے گا تو یعنی میرا اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، اس کو بہکانا یا اس کو اپنے نیچے لگانا تو میرے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہے. وہ پیچھے پڑ چکے ہیں نا. اس کا ایک گمان تھا انسان کے بارے. اب جو ہی اس کو حکم ملتا ہے تو اس کا فوری ریاکشن سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا؟ یہ جو انسان کا ذہن ہے نا اور انسان کا باطن، انسان کا اندر، عام طور پر ہم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، ہم اسے اگنور کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے نا، یا ہم سے غلط کام ہوتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ہمارے ریلیشنز میں ایک دم خرابی آ جاتی ہے یا لڑائی بھڑک اٹھتی ہے، یہ اچانک نہیں ہوا کرتی کچھ. اس کے پیچھے ہمارا ایک کنٹینیوس تھنکنگ پیٹرن چل رہا ہوتا ہے. پھر کبھی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، کبھی کسی اور طرح وہ جیسچر ہمارا سامنے آتا ہے. تو حضرت خدیجہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جینوئنلی محبت کرتی تھی اور ان کی کیئر کرتی تھی. جب وہ غار حرا جاتے تھے اور سب کچھ چھوڑ کے گھر چلے جاتے تھے، بچے بھی حضرت خدیجہ پر، کام کاروبار بھی، بزنس بھی حضرت خدیجہ پر، ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ پر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے جاتے ہیں. کیا وہ ایک دن بھی کوئی نیگیٹو ریمارک دیتی ہیں یا کوئی بری بات زبان سے نکالتی ہیں؟ جب وہ واپس آئے ڈرے ہوئے، بالکل ایک اور چیز سامنے آتی ہے، ان کی ساری محبت امٹ کے الفاظ میں باہر آتی ہے، اور ساری کیئر کے اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی کیئر کرتے ہیں، اور جو بھی ساری صفات تھیں آپ کی انہوں نے بیان کی.
تو ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں، خاص طور پر یہاں چونکہ حضرت آدم کے لیے حوا پیدا کر دی گئی اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ ایک عورت کا رول گھر میں کیا ہوتا ہے، ایک خاندانی زندگی، کیونکہ ہم خاندان کے بغیر تو رہ نہیں سکتے نا، ہم کسی آئی لینڈ پہ اکیلے آئسولیشن میں تھوڑی رہ سکتے ہیں، ہمیں انسانوں کی ضرورت. تو یہ نیچرل فطری طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، شادی شدہ زندگی. یہ سنت کے قریب ہے، یہ نصف ایمان ہے. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شادی نہ کرنا شاید زیادہ دینداری کا کام ہے، نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے کہ شادی ہونی نہیں چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ موقع لائے گا تو میں کر لوں گی، کیونکہ یہ نصف دین ہے، میرا ایمان ہے، یہ میری عبادت ہے، نکاح عبادت ہے اور ایک ثواب کا کام ہے، اس لیے میں کروں گی. عیسائیت میں یہ ہے کہ راہبانہ زندگی گزارو، شادی نہ کرو، وہ ان کی عبادت ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، مونکس بن کے رہو. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر غلط طریقے بھی اختیار کر سکتا ہے. تو اس لیے شادی ایک نیچرل چیز ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اکیلے رہنا بالکل ایک اور چیز ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتے. لیکن ان ریلیشن شپس میں قربانی دے کر اپنے رول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی کہ میرا رول کیا ہے. گھر میں سکون پیدا کرنا، گھر کے سکون کو برقرار رکھنا. یہ نہیں کہ صبح صبح اٹھنا اور موڈ آف لے کے اٹھنا تاکہ پہلا چہرہ ہمارا جو کسی کو نظر آئے بغیر اسمائل کے، اور بچے بھی دیکھ کے پریشان ہو اور ماں باپ بھی دیکھ کے، اور کہ پتہ نہیں کیا آفت ٹوٹ پڑی. یہ ناشکرا پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے انسان تھکا ہوا بھی ہو، بیمار بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک اسمائل کرنے میں تو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا نا. کیا خیال ہے؟ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جاگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا چھوٹا بچہ صبح صبح نہ صحیح دن کو بھی جب بچہ سو کے اٹھتا ہے، اور کبھی کبھی سوئے سوئے کیا کرتا ہے، اور جو بڑے ہوتے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اسمائل غائب ہونا شروع ہو جاتی. اللہ نے ہمیں فطرت میں پیدا کی، اسمائل کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں رونا زیادہ پسند ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کتنی آئیڈیل زندگی ہے، ہسبینڈ وائف دونوں ہیں، کوئی بچے نہیں، ابھی کچھ نہیں، بہت انجوائے کرنے کے دن ہے اور جنت میں رہ رہے ہیں، سبحان اللہ. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جہاں زندگی میں اتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہاں آزمائشیں بھی آ جاتی. جنت جو ہے یہ لغت میں اس باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں والا اور لپٹی ہوئی شاخوں والا ہوتا ہے. یعنی شاخیں ایک دوسرے کے بیچ میں گھس رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض درختوں کے ساتھ اور بیلیں چڑھ کے وہ ان کے اوپر لپٹ جاتی ہیں. ایسے درختوں والی جگہ باغ کہلاتی، اور اس کے گھنے درخت زمین کو بھی چھپا لیتے ہیں. اور یہ لفظ جن سے ماخوذ، جن وہ چیز ہوتی ہے جو حواس خمسہ سے چھپی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا. کتنے اچھے دن ہوں گے، کتنی خوشی کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں بھی وہ تھے وہاں کوئی اور انسان نہیں، کچھ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ان کی جو انٹیمیسی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کہاں تھی، کون سی تھی، ارضی تھی یا سماوی تھی، زمین پہ تھی یا آسمان پہ تھی. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ زمین پہ کوئی باغ تھا. یہ خیال ہے، ایک رائے پائی جاتی ہے، اور وہ مقام عدن یا فلسطین کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں جنت سے جنت الخلد مراد ہوتی تو ابلیس جنت میں نہ پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنت میں نہ وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ. تو ابلیس نے تو بہت سے جھوٹ بولے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت تو جنت سے باہر نہیں نکلیں گے، وما ہم منہا بمخرجین، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. تو یہاں تو آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اصل میں وہی جنت ہے جو ہمارے ہاں جنت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں. لفظی معنوں میں وہ کوئی عام باغ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں الف لام کے ساتھ الجنہ بھی کہا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ال لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے، خاص. ٹھیک ہے. تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہی خاص جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو معرف باللام ذکر کیا ہے، اور دیگر آیات میں جنت کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ اس جنت کے بارے میں ہے جس میں آخرت میں مسلمان جائیں گے، کہ جب سب لوگ وہاں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی بےہودہ کلام نہیں ہوگا، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. آدم علیہ السلام کو تو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے ابلیس کا جنت میں داخل ہونا بھی کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ابھی اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. اور سب سے مراد کون ہے؟ آدم، حوا، ابلیس، سب. اور ہبطہ کا معنی ہوتا ہے بلندی سے نیچے آنا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس وہاں اندر گیا اور وہ سب کچھ اس نے کیا اور پھر اکٹھے ہی سب کو اتار دیا گیا. ایک اور حدیث بھی جو صحیح مسلم کی ہے، اس سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس میں آخرت میں لوگ جائیں گے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے، ایمان والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے. تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی ایک ہی خطا نے تمہیں جنت سے نکالا تھا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی میں نہیں کھلوا سکتا. جنت سے نکالا تھا تو اس میں انہوں نے زمین کے کسی باغ کا ذکر نہیں کیا، اسی جنت کا ذکر کیا ہے. جاؤ میرے بیٹے ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، یعنی ان سے کہو کہ وہ کھلوائیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں لفظ اسکن استعمال ہوا ہے، سکنا. سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رہائش رکھنا، اور یہ اس سکون کے علاوہ ہے جو حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو لفظ اسکن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیمپریریلی وہاں ٹھہرے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں. یعنی آدم اور حوا کو ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ انہیں تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا تھا. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ ارض کے لیے تھے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کے لیے جنت میں بھیجے گئے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہنی مون کے لیے بھیجے گئے، کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ایک خوبصورت جگہ پر رکھا گیا اور امتحان بھی ساتھ تھا اور کچھ اور سکھانا بھی مطلوب تھا جو اگلی آیات سے آپ کو پتا چلے گا. لیکن اصل حکمت دراصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جو ہمیں ظاہری وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہی کہ ان کا امتحان مقصود تھا اور انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت دکھا دی گئی کہ یہ اصل میں تمہارا گھر ہے، یہاں آنا ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنے دشمن کو پہچان کے، اس کی چالوں سے بچ کے، اللہ کا اطاعت گزار بن کے آنا ہوگا. اگر تم شیطان کی باتیں مانتے رہے تو یہاں نہیں آ سکتے. پھر اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدم اور حوا جو ہیں وہ شیطان کی باتوں میں نہ آتے، پھر بھی دنیا میں بھیجے جاتے، لیکن وہ بھیجا جانا کچھ اور طرح ہوتا. اب یہاں ایک اور طرح سے بھیجا جا رہا ہے. یہ جو نا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو قرطبی کہتے ہیں، امام قرطبی ایک مفسر ہیں، کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں سکونت اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کے مالک نہیں تھے، وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں تھے. کیونکہ سکن کو سکن اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پر نفس سکون پاتا ہے. جیسے گھر میں انسان آ کے سکون میں آ جاتا ہے، چاہے کسی 7 اسٹار ہوٹل میں رہ کے کیوں نہ آیا ہو، لیکن گھر کا سکون اور طرح ہوتا ہے. تو کیا بات پتہ چلی کہ جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ آدم اور حوا کو پتہ چل جائے کہ اصل ٹھکانہ یہ ہے، لیکن اس کو ارن کرنا پڑے گا، ایسے نہیں جا سکتے اس میں. دوسرا یہ کہ انہیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا اس جگہ پر، تاکہ دیکھا جا سکے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد شیطان کے مقابلے میں اللہ کی کتنی اطاعت کرتی ہے. تیسری بات یہ کہ شیطان کی چالوں سے بچنے سے ڈرانے کے لیے اور اس کی اتباع کرنے سے جو انجام ہے اس کا مشاہدہ کروانے کی غرض سے جنت میں بھیجا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں کچھ عرصے کے لیے جنت میں کیوں بھیجا. بہرحال یہ حکم ملا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہاں خطاب کس کو ہے؟ کس کو خطاب ہے؟ آدم علیہ السلام. یا آدم اسکن سنگولر، انت وزوجک، زوج کس کتابیں ہیں؟ حوا کس کتابیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. تو ٹھکانہ فراہم کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ شوہر کا. شوہر کا کام ہوتا ہے. اس لیے شادی کر کے شوہر بیوی کو اپنے گھر لاتا ہے، یا جہاں بھی اس نے رکھنا وہاں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک تو رہے اپنے سسرال میں،
لیکن پھر اس کے بعد ان کو لے کر واپس اپنے ملک آئے، کہاں؟ مصر، اور راستے میں ان کو نبوت مل گئی. تو یہ ایک فطری طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوام بنایا ہے وہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں. سکنا یعنی رہائش فراہم کرنے کی، نان نفقہ فراہم کرنے کی، کھلانے پلانے کی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کو گھر کا سکون بنانا ہے، گھر کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ گھر ایک اچھی جگہ ہو جہاں بچے اور ایک خاندان اچھے سے پرورش پا سکے. اگلا حکم دونوں کے لیے اکٹھا ہے. یہ آپ خوبصورتی دیکھیے، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. پہلا حکم صرف آدم علیہ السلام کے لیے اور دوسرا حکم دونوں کے لیے. وَكُلَا، دونوں کھاؤ. منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے. رغدن، خوب جی بھر کے، اچھی طرح. رغد لغت میں ایسے رزق کو کہتے ہیں جس کے حصول میں کوئی محنت مشقت نہ ہو اور وہ اتنی کثیر مقدار میں ہو کہ اس کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا خطرہ بھی نہ ہو. یعنی با فراغت، وافر. اچھی زندگی اور اچھی معیشت کو بھی رغد کہتے ہیں. ارغد القوم اس وقت کہتے ہیں جب کوئی لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں. اور رغد ایسے خوشگوار گھر کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہو، پرسکون گھر. تو جنت میں بھیجتے ہوئے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس میں سے خوب جی بھر کے کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہضم کرنے کی پریشانی نہیں، کوئی خریدنے کی، کوئی بنانے کی، یعنی سب کچھ تمہارا ہے. اور حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، یعنی جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں. جہاں جہاں بھی کوئی نعمت ہے وہ سب تمہاری ہے. جیسے ایک انسان کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے. وہ جہاں سے جو جی چاہے اٹھا کے کھا لے، یعنی کھانا پینا، لباس، بیوی، سب کچھ تمہارے لیے. تو تم دونوں یہاں جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں. اب جنت میں بھیجنے کے بعد آدم علیہ السلام کو کچھ انسٹرکشنز بھی دی گئی. سب سے پہلے تو ان کو شیطان سے خبردار کیا گیا، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت میں آتا ہے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. صاف بتا دیا کون؟ ابلیس. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں خطاب آدم علیہ السلام کو ہے اور پھر حوا کو ساتھ شریک کیا گیا ہے. ان ھذا عدو لک ولزوجک، یعنی شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا، یعنی الگ الگ ذکر کر کے بتا دیا گیا دونوں کا ہی دشمن ہے. دونوں ہی خبردار رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. اور فتشقا، تشقا شقاوت سے ہے. شقاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. دنیا کی تھکاوٹ مراد ہے یہاں، بدبختی اور بد نصیبی. کیونکہ آخرت میں کفار کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. اور دنیاوی شقاوت ہوتی ہے ایسے کاموں میں پھنس جانا جو مشقت اور تھکاوٹ کا باعث بنے. یعنی دنیا میں انسان کو چین کی روٹی نصیب نہ ہو، بس ہر وقت تھکا تھکا ہو، ہر وقت بے چین، ہر وقت پریشان. تو یہاں دنیاوی شقاوت مراد ہے. آخرت کی تو پھر دنیا میں عمل کرنے کے بعد ہی آتی، کیونکہ دنیا میں انسان کو کچھ کھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کمانا پڑتا ہے. کمانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ لانا پڑتا ہے. لانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ پکانا پڑتا ہے. پکانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ لگانا پڑتا ہے. لگانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھانا پڑتا ہے. کھانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہضم کرنا پڑتا ہے. اور زیادہ کھا لیں تو پھر تھکاوٹ ہو جاتی. تو یہ ساری مشقتیں ہیں. جنت میں ایسی کوئی مشقت نہیں. اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی طرف شقاوت کی خاص نسبت، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر تھکاوٹ والا کام زیادہ ہے عورت کی نسبت. یہ نہیں کہ عورت کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کمپیئر کر لیجئے. یعنی ٹھیک ہے کچھ کام آفیسز کے ہوتے ہیں اس میں تھکاوٹ کم ہوتی ہے، کچھ جاب صرف کرسی میز کی ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں روزی کمانے کے لیے، کسی بازار میں چلے جائیں، کوئی لوہا کوٹ رہا ہے، کوئی لکڑی چیر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے. پہلے تو زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے نا، اور وہ مین کام کس کا ہوتا ہے؟
مردوں کا. کبھی آپ نے زمین کھودی؟ کبھی کھود کے دیکھی؟ اور کبھی کھودنے کے بعد اس میں مٹی بھری؟ ہارڈلی. اس سفر میں میرا خیال ہے میں نے تقریباً 4 درخت لگائے ہوں گے مختلف جگہوں پر نا. اب میں جہاں بھی مجھے کہتے تھے آپ ذرا یہاں درخت لگا جائیں، تو اس کے لیے پھر وہ جو کدال ہوتی ہے اس سے مٹی اٹھا کے اس گڑھے میں ڈالنی پڑتی ہے جہاں درخت رکھا ہوا ہوتا ہے نا. تو اس وقت مجھے ایک دم احساس ہوا یہ اتنا مشکل کام ہے. میرے لیے تو ویسے ہی بوجھ اٹھانا مشکل، لیکن وہ واقعی یعنی آپ کو ایک پوری قوت لگتی ہے اس لوہے کی کدال کو اٹھا کر، اس سے مٹی اٹھا کر. اب تو کرینیں یہ کام کر رہی ہیں زمین کی بڑی بڑی مٹی کھودنے کا، حتیٰ کہ قبریں بھی کرین سے کھودی جا رہی ہیں. لیکن ایک قبر کھودنا بھی اور ایک پودا لگانے کے لیے زمین کھودنا بھی اور پھر ہل چلانا، یہ سارے مشکل کام ہیں، آسان نہیں ہے. تو مرد ان میں زیادہ مشقت کرتا ہے. تو یہاں سنگولر سیگا ہے فتشقا. عورت ٹھیک ہے کھانا پکاتی ہے، لیکن کھانا پکانے میں وہ مشقت تو نہیں نا جو اگانے میں ہے اور فصل تیار کرنے میں ہے. لیکن ہم شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں نا. ہم بس اس بات پہ بہت آبجیکشن ہمیں رہتی ہے، مرد کو کیوں قوام کہا گیا، ہمیں کیوں نہیں قوام بنایا گیا. تو ٹھیک ہے آپ بھی کھیتی باڑی کرتے پھر اور بھی مشکل کام. اس آیت سے بھی اشارہ ایک اور ملتا ہے کہ گھر کا اصل منتظم مرد ہوتا ہے، عورت اس کی مددگار ہوتی ہے. گھر کے اخراجات مرد کی ذمہ داری، پرووائڈ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. یعنی گھر ہو یا گھر کی اشیاء ہو، یہ سب. یہ ہمارے ہاں ایک پتہ نہیں کہاں سے رواج آ گیا جہیز لینے دینے کا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں. اور افسوس یہ کہ مسلمان خواتین آنے والی بہو کو کہتی ہیں تم کیا لائی ہو ماں باپ سے. وہ مجھے کوئی بچی بتا رہی تھی کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی ضرورت پڑتی تھی اپنی ساس سے کہنے کی کہ یہ چیز چاہیے، تو کہتے تھے تمہارے ماں باپ نے تمہیں نہیں دی، میں نہیں دے سکتی، تم کیا لائی ہو. یہ کتنی عجیب بات ہے. ماں باپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اور اب یہ آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اسلامی لحاظ سے یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ساری ضروریات فراہم کریں. لیکن افسوس کہ ہم پتہ نہیں کن سوچوں کے تحت ہیں اور ہماری کوئی گرومنگ نہیں ہوئی، ہم جہالت والی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور بعض اوقات افسوس کہ دین پڑھنے والے لوگ بھی اس قسم کے مطالبے شروع کر دیتے ہیں. تو جس نے دین میں سے اتنی بات نہیں سیکھی اس نے کیا دین سیکھا؟ پڑھ لکھ کے جاہل ہو گئے ایسے مطالبے کرنے والے کہ بہو بھی کچھ لے کر آئے. اس کی نہیں ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے. پھر ایک اور رہنمائی دی گئی، دوسری رہنمائی، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. سورۃ طٰہٰ ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ اس میں پیاسے ہوگے نہ دھوپ کھاؤ گے. گویا آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری بنیادی ضروریات کا یہاں انتظام کر دیا گیا ہے، اور انسان کی بنیادی ضروریات یہی ہیں جسے کہتے ہیں نا بیسک نیڈز. جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. وہ کیا ہے؟ پیچھے ذکر ہوا گھر کا. گھر نہ ہو، چھت نہ ہو تو بندہ رہے گا کہاں؟ سڑک پہ تو نہیں رہ سکتا. دوسرا بھوک دور کرنا، اس کے لیے کھانا بیسک نیڈ ہے. پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ہونا، پانی کا نلکا. سطر ڈھانپنے کے لیے لباس کا ہونا، اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے گھر کا ہونا، رہنے کے لیے گھر کا ہونا. تو 4 چیزیں ہو گئی بیسک نیڈز میں، کھانا، پینا، لباس اور مکان. اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مسکین میں آ جاتا ہے، فقیر و مسکین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. پھر فرمایا اور کیا نصیحت کی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا تم نے. ایک پابندی، سب کچھ کرو بس یہ نہ کرو. اب یہ نہیں کہا کہ نہ کھانا، کیا کہا؟ لا تقربا، قریب بھی نہ جانا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب سے بھی نہ گزرنا. یعنی ایسا کوئی کام مت کرنا کہ جس سے یہ سچویشن پیدا ہو جائے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں وہ درخت کس چیز کا تھا جس سے منع کیا گیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو میری معلومات میں اضافہ کر دیں. لوگوں نے اس بارے میں طرح طرح کی باتیں کی. کسی نے کہا انجیر تھا، کسی نے کہا انار تھا، کسی نے گندم کا پودا کہا، کسی نے کچھ
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں درخت کا نام نہیں بتایا، اور اس کی نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی فائدہ. اگر کچھ ہوتا تو ہمیں بتا دیا جاتا. اور یہ جو گندم کا درخت مشہور کیا گیا نا، بالکل بے اصل بات ہے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درخت میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا؟ کیا کوئی وجہ تھی؟ منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ کوئی خاص اس میں خرابی تھی یا اس درخت سے آدم اور حوا کو کوئی نقصان پہنچنا تھا. ہوتا ہے نا انسان کو ڈاکٹر یا حکیم پرہیز بتا دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، یہ نہ کھانا. کیوں؟ حالانکہ وہ چیز حلال ہوتی ہے. کیوں منع کرتے ہیں کھانے سے؟ بیماری بڑھ جائے گی، مر جاؤ گے، مت کھاؤ، نقصان دہ ہے. وہی چیز دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں یہ کھاؤ، اور دوسرے کو کہتے ہیں مت کھاؤ، تمہارے لیے زہر ہے اور تمہارے لیے علاج ہے. علاج بالغذا بھی ہوتا ہے نا. وہی سیم چیز کسی کے لیے غذا ہے اور کسی کے لیے دا ہے. کسی کے لیے دا ہے، کسی کے لیے دوا ہے. دا کہتے ہیں بیماری کو. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بعض چیزیں جو منع کی گئی ہیں دنیا میں یہ نہیں کرنی، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہے. ان میں نقصان نظر بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بتاتے بھی ہیں، جیسے شراب کے بارے میں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوئے کا گناہ زیادہ بڑا ہے کس سے؟ اس کے فائدے سے. تو وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ ان چیزوں کے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ اس سے منع کیا گیا. تو کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں وجہ بتائے کہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے. بس جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لینی چاہیے. بس اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے چلے جائیں. یہی سیدھا رستہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتا ہے. تو یہ ان کے لیے اپیرنٹلی یوں نظر آتا ہے کہ یہ صرف آزمائش کے لیے منع کیا گیا تھا، ورنہ کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی یا بتائی نہیں گئی. قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آزمایا تھا. سب سے پہلے فرشتوں کو آزمایا گیا. کیسے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب ان کے سامنے وجہ کھل گئی تو وہ جھک گئے. پھر کس کو آزمایا گیا؟ ابلیس کو آزمایا گیا، اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا. اب کس کی باری ہے؟ آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام جنات اور فرشتوں کے بیچ کی مخلوق ہے. جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور آدم کو افضلیت دی گئی باقی دونوں مخلوقات پر. اب جب آپ سب سے جیتتے جا رہے ہوں، کیونکہ آدم پچھلے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، اسی لیے سجدے کا حکم ملا تھا نا پھر ان کے لیے. فرشتوں کو انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے تھے، وہ پاس ہو چکے تھے. لیکن اس کے باوجود اب یہاں ایک اور امتحان ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ انما الاعمال بخواتیمہا، اینڈ کہاں ہوتا ہے جا کے یہ دیکھا جائے گا. یعنی کسی بھی انسان کی زندگی امتحان سے خالی نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کا زیادہ امتحان ہوا ہے بنسبت فرشتوں اور جنات کے. یعنی فضیلت بھی زیادہ اور امتحان بھی زیادہ. تو جس شخص کو درجہ بڑا ملتا ہے اس کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. بڑا امتحان، بڑی کامیابی، بڑا درجہ. تو اس لیے اگر دنیا میں کسی پر کوئی امتحان آ جائے اور ذرا بڑا آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے؟ جب کسی مشقت میں، تکلیف میں، مصیبت میں انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. حدیث میں آتا ہے جو راضی ہوا اللہ بھی اس سے راضی، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض. اور سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی، اور انبیاء کے بعد علماء کی، حدیث کے مطابق. کیونکہ علماء کے درجات بلند ہوتے ہیں عام طور پر بھی علم کی وجہ سے. تو انسان جو علم حاصل کرتا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اور پھر آگے بڑھنا چاہتا ہے
تو ایک اور ہرڈل آ جاتا ہے, ایک اور آزمائش آ جاتی ہے, ایک اور مشکل آ جاتی ہے, تو اس پر انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. لیکن کچھ لوگ اونچا نہیں اڑنا چاہتے, وہ غفلت کی نیند سونا چاہتے, بس آرام کرنا چاہتے ہیں. تو زندگی آرام کے لیے تو نہیں ملی نا, زیادہ آرام میں بھی مشقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو آزمائش میں ڈالا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی مگر اس کو اطاعت کے ساتھ آزمایا ہے. تو آدم علیہ السلام برابر آزمائش میں مبتلا رہے, یہاں تک کہ اس چیز میں واقع ہو گئے جس سے منع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اس درخت کے قریب بھی آئے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا, اور اس کے بڑے وسیع معنی میں. ہر ناانصافی کی بات چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے, ظلم ہوتا ہے. ہر گناہ پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے, اور گناہ گار ظالم ہوتا ہے, ظالم لنفسہ. قرآن مجید میں انسانوں کی 3 قسمیں بتائی گئی نا, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. جن لوگوں کو کتاب ملی ہے ان میں سے ایک کیٹیگری لوگوں کی وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لینا تو پھر آپ کو لوگوں کو سمجھنے مشکل نہیں ہوتی. آپ کلاس میں فرسٹریٹ نہیں ہوتے کہ میں ان کو اتنا سکھاتی ہوں, ان کی اتنی تربیت کرتی ہوں, اور پھر بھی یہ باز نہیں آتے غلط کام کرنے سے. ایک دن میرے ساتھ کوئی آ رہا تھا تو میں نے اسے کہا ذرا اپنی جوتی احتیاط سے کہیں رکھو, ایسا نہ ہو کہ واپسی پہ جوتی نہ ملے. کہتے ہیں یعنی حیرانی کی بات تھی نا کہ یہاں سے بھی جوتی چوری ہو سکتی ہے, الہدا سے بھی جوتی چوری ہو سکتی ہے. ہاں, سب لوگ الہدا میں پڑھنے نہیں آتے, سب لوگ ہدایت کے لیے نہیں آتے, سب لوگ تقوی کے حصول کے لیے نہیں آتے, قرآن کی دولت لینے نہیں آتے. کچھ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں, بدبخت ہوتے ہیں, وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اپنی جان پہ ظلم کرنے آتے ہیں. وہ جوتی جیسی چیز بھی پسند آ گئی تو وہ بھی اٹھا لیں گے. اور یہاں تو مجھے نہیں معلوم, کراچی میں ہماری جو کلاس ہوتی تھی وہ مارکیٹ کے اندر اوپر 7th فلور پہ پلازے پہ, اس سے بھی بڑا ہال تھا, اوپر ہوتی تھی. تو جب کچھ فقیروں وغیرہ کو اور کچھ پیشہ ور لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں تو اتنی ساری خواتین جاتی ہیں, تو انہوں نے بھی بھیس بدل کے اوپر آ کر جب کلاس ہو رہی ہوتی تھی تو وہ گھوم پھر کے جو چیز ادھر ادھر ہوتی تھی, کیونکہ میرا یہ ہوتا تھا کہ جب کلاس ہو ہر چیز بند کر دو, ریسپشن بند کر دو, دروازے بند, بس یہاں بیٹھ جاؤ, قرآن سنو سب. تو وہ باقاعدہ چوریاں ہونے لگ گئی. اب سمجھ نہ آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے. کرتے کرتے پتا چلا کہ یہ تو پورا گینگ کا گینگ ہے. اچھا, کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری شادی پہ ایک بڑے عجیب واقعہ پیش آیا کہ شادی ہو رہی تھی اور کچھ لوگ آ کر اس میں کھانا کھائے جا رہے تھے اور چیزیں دیکھ رہے تھے, اور وہ ارے بھائی یہ کون ہے, وہ تو ہر کوئی سمجھ رہا تھا شاید اس کے دوست ہیں, اس کے دوست ہیں, اس کے. اور وہ اچھے کپڑے پہن کے آ کے باقاعدہ, پھر جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ایک گینگ ہے جس نے یہی قصہ بنایا ہوا ہے کہ شادی حال میں جب کھانا کھلتا ہے تو وہ گھس جاتے ہیں اور جا کے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں, ڈاکو بن کے چوری کرتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو پتا ہے اس کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں کیا سزا ہے پتا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اگر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ساری زندگی کے لیے بدنام ہو جائے, جو بھی اس کو دیکھے وہ جینے کے قابل نہ رہے. اتنی سخت سزا ہے. اور اگر کسی کو پتا نہ چلا کہ کون چور ہے, دنیا میں نکل گیا بندہ دھوکہ دے کے, تو کیا قبر میں بچ سکے گا؟ کیا حشر والے دن بچ سکے گا جہاں ایک ایک ذرے اور ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے؟ تو ہر گناہ ظلم ہے اپنی جان پر. دوسرے پہ تو ہم کرتے ہی ہیں, اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. تو امت مسلمہ میں 3 طرح کے لوگ ہیں. جن کو کتاب ملی وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. قرآن پڑھنے والے طالب علم 3 طرح کے لوگ ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, کچھ ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں.
یا تو وہ قرآن چھوڑ دیں گے یا حرام کام چھوڑ دیں گے، ایک چیز تو ہونی ہے. دوسرے فمنہم مقتصد، ان میں سے کچھ درمیانہ رو ہیں، بس روٹین میں چل رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں، بس آ گئے ہیں کام کر رہے ہیں. اور کچھ واقعی قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں. فمنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا من لغوب. یہ کس کا انجام ہے؟ جن پر اللہ کا فضل ہو، جو قرآن پڑھ کر پھر نیکیوں میں دوڑ لگا دیں، جو اس کو بانٹنے والے بن جائیں، جو خیر کے کاموں کے لیے دوڑنے والے بن جائیں، انتھک محنت کرنے والے ہوں. تو پوری امت بھی ان تین کیٹیگریز میں ہے، اور قرآن پڑھنے والے بھی ان تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا جو لوگ بھی کلاسز لیتے ہیں، ٹیچرز ہیں، گروپ انچارجز ہیں، وہ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر لوگوں سے معاملہ کریں کہ کچھ لوگ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں نہیں سدھرنے والے، کچھ لوگ بس رٹ رٹا کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو کریم آف پیپل ملیں گے کہ جو واقعی یہاں ہوتے ہوئے بھی خیر کا باعث ہوں گے اور جہاں جائیں گے خیر کی کنجیاں بن کے جائیں گے اور خیر ہی خیر پھیلائیں گے. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جنرلائز کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اتنی محنت کرنے کا، کوئی نہیں سدھر رہے لوگ. نہیں، سب ایسے نہیں ہیں، جنرلائز نہیں کریں، اچھے لوگوں کو بھی ذہن میں رکھیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو مقربون ہوتے ہیں، جو سابقون ہوتے ہیں، وہ قلیل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آخری دور میں قلیل من الآخرین. جو زمانہ گزرتا جائے گا ایسے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں تو اللہ نے ہمیں بتا دی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ کبھی اس پہ شرمندہ ہوا کرے، کیونکہ جو لوگ اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ پھر ان چیزوں کو پکڑ کے تانا دیتے ہیں. وہ ہم الہدا کی لڑکی سے شادی کر کے لائے تھے اس کو گھر میں، تو اس نے تو ہمارے گھر کو ہی اجاڑ دیا اور یہ کیا اور وہ کیا. اب میں ایسی باتیں سنتی رہتی ہوں، تنقید ہوتی، میرے منہ پہ آ کے لوگ کہتے ہیں، ہمیں مسکراتی رہتی. میں کہتی ہوں کہ آپ نے کیا سمجھا تھا، قرآن پڑھ کے سارے ہی بدل جاتے؟ نہیں، یہ تو ہماری غلط فہمی تھی نا، سارے نہیں بدلتے. انسانوں کو انسان ہی سمجھنا چاہیے. بس یہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو باقی اللہ کی کتاب کی قدر کرتے ہیں اور باقی پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ ہمیں آگے جانے والوں میں رکھے. تو اس آیت میں فتکونا من الظالمین کون ہو گئے؟ جو درخت کے اگر قریب گئے، حد توڑی، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی. یہاں فتکونا کس کس کو خطاب ہے؟ دونوں کو خطاب ہے. کھانے کا بھی دونوں کا حکم ہے اور نہ کرنے کا بھی دونوں کا حکم ہے. امر بھی دونوں کے لیے، نہیں بھی دونوں کے لیے. دونوں مکلف، اور اس میں مرد عورت برابر ہے. اب یہ جو عورت اور مرد کا مقام ہے اسلام میں سمجھ آ رہا ہے اس واقعے سے؟ اس واقعے کو اگر آپ غور سے پڑھیں ساری بات سمجھ آتی ہے. کچھ جگہوں پر اللہ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ داریاں دی ہیں، اور کچھ جگہ پر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یہ بات جیسے بتائی گئی ہے نا ویسے ہی سمجھیں. ہر وقت برابری نہ کریں اور ہر وقت یہ بھی نہ سمجھیں کہ سارا اچھا کھانا مرد کے لیے اور عورت کو بچا ہوا ہی کھانا ہے. نہیں، دونوں کو ایک جگہ ایک میز پہ برابر میں بیٹھ کے کھانا ہے. جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جو پہنو ویسا پہناؤ. مردانہ کپڑے نہیں، یعنی اس قدر و قیمت کا، جیسا پہنو ویسا پہناؤ. یہاں برابری ہے، یہاں کمی نہیں ہے. آپ کا وہی اسٹیٹس ہے جو آپ کے ہسبینڈ کا ہے. ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے معاشرے میں مشکلات پیدا ہو گئی. کہیں عورت کو انتہائی دبا دیا گیا، اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے. ہر چیز کس کے لیے؟ تمہارے ابا کے لیے، تمہارے ابا کے لیے. حتیٰ کہ بچوں کو بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے وہ کماتا ہے لیکن وہ صرف اپنے لیے تھوڑی کماتا ہے، وہ سب کے لیے کماتا ہے اور سب کو گھر میں ملنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ آیات میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور کہیں دونوں کا. رہائش کے معاملے میں آدم کو خطاب ہے، کھانے پینے میں عورت مرد مشترک ہے، ضروریات زندگی مہیا کرنے میں مرد مکلف ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما، سورۃ الاعراف میں آتا ہے. اور ضروریات زندگی مہیا کرنے میں
فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تشقا تم مشکل میں پڑو گے. کون؟ مرد. دونوں کے لیے نہیں آیا. تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ مختصراً ہم دوبارہ اس کی ریویژن کر لیتے ہیں، سبق سیکھ لیتے ہیں کچھ. سب سے پہلے یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کا سلوک کیا، ان دونوں پر احسان کیا، انہیں جنت میں بسایا، عمدہ ٹھکانہ دیا. اب یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا نکاح کب ہوا تھا، اور ہوا بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ حوا کس سے پیدا ہوئی تھی؟ آدم ہی سے پیدا ہوئی تھی. تو شاید پھر اس وجہ سے نکاح کی ضرورت نہ ہو. لیکن اس کے بعد پھر جب ان کے بچے ہوئے تو ہر سیٹ میں حضرت حوا کے 2 بچے ہوتے تھے، اور ایک سیٹ کے بچوں میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اور دوسرے سیٹ میں پھر لڑکا لڑکی، جڑواں بچے. تو وہ ایک سیٹ کے بچے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ کراس ہوتا تھا دونوں الگ الگ، یعنی ایک سیٹ کا لڑکا دوسرے سیٹ کی لڑکی سے شادی کرتا تھا. اسی لیے تو حابیل قابیل کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. یعنی پھر نکاح کی سنت شروع ہو گئی، اور نکاح کی سنت سارے انبیاء میں رہی ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. یعنی سارے رسولوں نے شادی کی ایکسپٹ فار عیسیٰ علیہ السلام. وہ کب شادی کریں گے؟ واپس آ کے. ٹھیک ہے. ایک اور بات جو سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی محبوب چیز سے آزماتا ہے. جس چیز میں انسان کا دل آ جاتا ہے نا، دل لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں امتحان دیتا ہے. اسی سے ہی تکلیف آتی ہے، وہیں سے مشکل آتی ہے. پھر یہ کہ نافرمانی کرنا ظلم ہے، اپنی جان پہ ظلم ہے. پھر یہ کہ انبیاء سے کیا گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ نہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جان بوجھ کر کبھی اللہ کے حکم کے خلاف عمل نہیں کرتے. ہاں کسی غلط فہمی یا نسیان کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے کچھ صادر ہو سکتا ہے، اور جو چیز خطا و نسیان کے سبب ہو وہ قابل معافی ہوتا ہے. تو یہ شرعی اصطلاح میں گناہ نہیں ہوتا. حضرت آدم سے گناہ نہیں ہوا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. ان سے کیا ہوئی تھی؟ بھول ہوئی تھی، بھول گئے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ بھول ان سے دین کی تعلیم دینے میں نہیں ہوتی، یا عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں بھول ہو سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ خاص اثر کے تحت کچھ بھول ہو گئی تھی کہ آپ کوئی کام کرتے تھے تو سوچتے تھے پتہ نہیں میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، پھر وہ کیفیت دور ہو گئی تھی. لیکن جب وہ تعلیم دیتے تھے تو ان سے کوئی بھول نہیں ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور سے گزرنا ہے. کوئی اور بات جو آپ کی سمجھ میں آئی ہو اور میری سمجھ سے رہ گئی؟ استاد یہ جو سکون کی بات ہوئی نا کہ سکون یعنی اسپاؤسز ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو آپ ساتھ تھی، ہم ایک ایسی مارکیٹ سے گزرے جہاں پہ مرد بہت مشقت والا کام کر رہے تھے، کوئی مشین پہ تھا، کوئی آری سے چلا رہا تھا. اور وہاں جب گزرے تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ اس دن باہر کی مشقت کر رہے ہیں، لیکن جب شام کو گھر میں جائیں گے اور ان کی بیویوں نے اگر منہ بنائے ہوئے ہوں گے تو ان پہ کیا گزرے گی. واقعی ترس آتا ہے نا کہ ایک بندہ سارا دن کا تھکا ہوا کیا چاہتا ہے کہ گھر جائے تو آرام سے بیٹھے. اب بیوی جاتے ہی پوچھے ڈبل روٹی لائے، دیکھا نا آج پھر بھول گئے. یہی توقع تھی مجھے، اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون